بعد منتظمین کو آج کی اس محفل کی میں بھی آپ کی آرگنائزیشن کا اس لحاظ سے حصہ ہوں کہ میں نیشنل ونگ کے پینل پہ بھی ہوں اور میری خوش بختی ہے کہ دلاور صاحب میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح دوست ہیں۔ تقدیر بنائی ہے بناتے ہی رہیں گے، تقدیر بنائی ہے بناتے ہی رہیں گے، سرکار مدینے میں بلاتے ہی رہیں گے، سرکار مدینے میں بلاتے ہی رہیں گے، سرکار مدینے میں بلاتے ہی رہیں گے۔ ہے میرے گناہوں سے کرم ان کا زیادہ، ہے میرے گناہوں سے کرم ان کا زیادہ، وہ دامن رحمت میں چھپاتے ہی رہیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ جو ہم آقا کی میلاد کی اور ربیع الاول شریف میں ولادت باسعادت کی گھڑیاں مناتے ہیں اور محفل کا اہتمام کرتے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، یہ ایک تو اللہ اور اس کے فرشتوں کی سنت اور اللہ کا حکم بھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور پھر یہ ولادت باسعادت دراصل حضور کا لباس بشریت میں دنیا میں تشریف آوری ہے، ورنہ تو وہ طویل حدیث قدسی ہے کہ جب میں تھا اور میں ایک مخفی خزانہ تھا اور کچھ نہ تھا تو میں نے چاہا کہ اپنی ذات کا ظہور کروں، تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نور سے سب سے پہلے اپنے حبیب کا نور خلق کیا اور پھر اس نور سے تمام مخلوقات جو ہے وہ تخلیق کی۔ عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش رحمہ اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں، نور محمد روشن آدم جدوں نہ ہویا، اول آخر دوئے پاسے، وہ دانائے سبل خطب الرسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نور محمد روشن آدم جدوں نہ ہویا، اول آخر دوئے پاسے، او ہوئی مل کھلویا تے سبو نور اسے دے نوروں، تے اس دا نور حضوروں، اس نو تخت عرش دا ملیا، تے موسیٰ نو کوہ طوروں، اس نو تخت عرش دا ملیا،
تے موسیٰ نو کوہ تو رو. اور آقا کے معجزات کی بات کر رہے تھے ظفر بھائی، تو اس میں آپ کی ذات مبارکہ کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہی معجزات آپ کی ذات کے شروع ہو گئے، اور جس کا میاں صاحب نے اس ایک شعر میں ذکر کیا. وہ فرماتے ہیں کہ تخت چبارے، اور اس کو ابن کثیر نے بھی روایت کیا ہے کہ جس شب رسول اللہ کی پیدائش ہوئی، کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا اور جس سے اس کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر گئے، اور آتش کدہ فارس جو صدیوں سے کبھی بجھا نہیں تھا وہ بجھ گیا. تخت چبارے شاہی کمبے تے ٹٹھے کفر منارے، چھینک دیتے قرآن ہو دینے، اگلے دفتر سارے تے نال اشارت ٹکڑے کتاب، جس نے چن آسمانی سکروڑا تھیں سنگ ریزاں تھیں، جس پڑھایا کلمہ ذکر زبانی. اور ابھی میرے فاضل دوست جو ہے وہ انہوں نے بہت خوبصورت کلام تھا، اس میں ایک شعر تھا کہ یہ جو منہ اٹھا کے میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو جب وہ میرے بطن سے الگ ہوئے تو مجھے یوں لگا کہ ایک نور کا حالہ میرے بطن سے الگ ہوا ہے، اور میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے محمد پیدائش کے فوراً بعد زمین پر سجدہ ریز ہیں اور لب سے کچھ آواز آ رہی ہے. اور وہ کیا؟ اعظم چشتی علیہ رحمہ اس کو ایک شعر میں یہ کہتے ہیں کہ لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے. رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی 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 کہتے ہوئے سرکار آئے. اور چونکہ یہ آمد کا جشن، یوں تو آقا کی سیرت بیان کرنا شروع کریں اشعار کی لائن لگ جائے، سیرت ختم نہ ہو، مدح سرکار ہے کس کے امکان میں، آپ کی مدحتیں ہیں قرآن میں، وہ مجسم شریعت سراپا یقین، بولتی ہیں آیتیں شکل انسان میں، اور اس کو کہتے ہیں تکمیل انسانیت، ساری اچھائیاں ایک انسان میں. لیکن آمد کا مطلب بیان کرتے ہوئے ساغر صدیقی لکھتے ہیں بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے
کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید، اور ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ، ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین اور قافلے والے بھٹک نہ جائیں کہیں منزل سے، دور تک راہ، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، اور ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں سے کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ وقت تو میرا پورا، اب جیسے آپ نہ پڑھیں بس کو پہنچے نہیں، ٹھیک ٹھیک۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ یہ بڑی سعادت ہے دلاور صاحب کی کہ آپ حضور کی نعت بھی کہتے ہیں۔ یوں تو کوئی بھی تخلیقی آرٹ ہے وہ ہو جاتا ہے، کیا نہیں جا سکتا، لیکن تمام تخلیقی آرٹ میں سے تمام لکھنے لکھانے کا جو عمل ہے اس میں سب سے اعلیٰ و ارفع جو مشکل عمل ہے وہ حضور کی نعت کہنا، حضور کی نعت لکھنا۔ یہ کوئی آسان بات نہیں اور اللہ کے خاص کرم سے ہوتی ہے۔ تو دلاور صاحب کا ایک
جو لکھا ہوا کلام ہے جو آج انہوں نے تحت اللفظ یہاں پڑھا بھی اور میرے تک بھی کل وہ پہنچا تھا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ترنم کے ساتھ، چونکہ الفاظ جو ہے وہ ازبر نہیں ہیں، تو اس لیے میں کوشش کروں گا۔ ایک دفعہ پھر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تسبیح ایک معروف کلام ہے، اسی پہ مجھے مناسب موضوع لگا۔ حضور آپ کی ہر شان، حضور آپ کی ہر شان، شان رحمت ہے حضور آپ کی ہر شان، شان رحمت ہے حضور آپ کا فرمان، حضور آپ کا فرمان، بیان رحمت ہے حضور آپ کا فرمان، حضور آپ جو ٹھہرے ہیں رحمت عالم، حضور آپ جو ٹھہرے ہیں رحمت عالم، وجود آپ کا لا ریب جان رحمت ہے، وما علینا الا جزاک اللہ